نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی قادری۔ ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات شام رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج گفتگو کریں گے اور کچھ سنیں گے اس حوالے سے۔ ایک عظیم الشان اسلامی تاریخی واقعہ، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم معرکہ، ایک عظیم خون ریزی کا معرکہ، جس میں مسلمانوں کی تعداد قلیل، کفار قریش کی تعداد کثیر۔ جہاں مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان کی قلت، کفار قریش کے پاس جنگی سامان کی کثرت تھی، ان تمام چیزوں کے باوجود الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ کریم ایک عظیم الشان فتح سے نوازا، اور جو کہ اسلام کی مقبولیت کی وجہ بنا، اور اس کے بعد اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ اس حوالے سے فرمایا۔ اس یوم کو یعنی جنگ بدر کو اللہ کریم نے یوم الفرقان سے بتایا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کی ایک اور خوبصورت وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس سامان کی جو قلت تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ تقریباً کوئی 2 گھوڑے، 8 زرہیں، 6 تلواریں، کچھ اس طرح کے تعداد ملتی ہے، اور اس کے برعکس ان گنت سامان کفار کے پاس تھا۔ جہاں مسلمان 313 تھے، وہاں کفار مسلمانوں کی نسبت 3 گنا یعنی قریباً 1000 کے قریب تھے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ایک خوبصورت، ایک عظیم الشان فتح سے نوازا۔ آئیے اس حوالے سے کچھ قیمتی گفتگو سنتے ہیں اپنے آج کے مہمان، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا شہباز قادری صاحب سے۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میں آپ کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزارش کروں گا کہ آج کے اس خوبصورت یوم یعنی یوم الفرقان کے حوالے سے عوام الناس کو اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ بہت شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا مقدس مذہب عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ ہم اس بات پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، بے شک، کیونکہ اسلام ایک ایسا کامل، اکمل، مکمل دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک ہر مقام پر انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی اسلام نے کہ جہاں پر اس نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس اسلام کی آج ہم بات کرتے ہیں، یا جس اسلام پر آج ہم عمل پیرا ہے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی۔ بے شک۔ یہ اسلام ایک دن یا 2 دن میں نہیں پھیل گیا، اس کے لیے بہت جد و جہد کرنا پڑی، بہت قربانیاں دی گئیں، تب جا کر اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہوا۔ اللہ اللہ۔ اور اسی لیے اسلام کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئیں، جہاں پر اللہ رب العزت نے اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو، صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ان جنگوں میں سے، ان غزوات میں سے سب سے پہلی جو جنگ ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان، اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے غزوہ بدر کا اگر دیکھا جائے تو اس کا مکمل جو واقعہ ہے، اس کا خلاصہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔
آپ یقین جانیے اس واقعے پر مکمل گفتگو کرنے کے لیے انسان کو کافی سارا وقت چاہیے ہے، تب جا کر اس کے مکمل تفصیلات کھل کر جو ہے وہ ہم سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کافی وقت کیا ہے ہمیں وہ چاہیے۔ بہرحال مختصر وقت کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے کچھ غزوہ بدر کے حوالے سے باتیں پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محمد علی بھائی، آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے جو مجھ سے سوال پوچھا ہے، غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا غزوہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، ماشاءاللہ، اور قرآن کریم کے اندر اس فتح کا ذکر بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن مجید فرقان حمید کا 4واں سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی، کہاں پر؟ بدر میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تمہارے پاس ساز و سامان کی کمی تھی، یعنی جب تمہارے پاس ساز و سامان وافر مقدار میں نہیں تھا، اللہ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں بدر کے عظیم مارکے میں فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان ہوا کچھ یوں تھا محمد علی بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب مکۃ المکرمہ شریف سے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی جانب، تو کفار جو پیچھے مکہ میں تھے ان کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ مسلمان یہاں تھے تو ہم ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، اب مسلمان مدینہ چلے گئے ہیں تو ہم مدینہ میں بھی ان پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان پر مصیبتیں لانے کی ان کے لیے جو ہے وہ ہم اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلہ میں ابو جہل نے اپنے لشکر کو تیار کیا، اور ایک وجہ دوسری یہ بھی تھی کہ کافروں کا ایک قافلہ کیا ہوا تھا سامان تجارت لے کر بیرون ملک، جی جی، تو وہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ یہاں سے ابو جہل نے اپنا جو ہے وہ لشکر ایک تیار کیا کہ بھئی ہم اس قافلے کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ تو جب یہ لشکر کافروں کا چل پڑا، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار کھڑے ہیں، آپ ہمیں جیسا حکم کریں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ لیکن حضور کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ المنورہ کے جو رہائشی ہیں یعنی جو انصاری ہیں وہ اس بارے میں ہمیں کوئی مشورہ دیں، یہ حضور کی خواہش تھی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنگ کی بات کرتے ہیں، آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں بھی آپ کی خاطر کیا ہے ڈال دیں گے، اسلام کی خاطر ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے۔ کیا بات ہے! تو جب یہ اس طرح کی گفتگو ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ تو جتنا ساز و سامان تھا، جیسے آپ نے ذکر کیا، تھوڑے سے گھوڑے، تھوڑی سی تلواریں، تلواری بھی ایسی جو پرانی تھی، زنگ آلود تھیں، چلنے کے قابل نہیں تھیں، وہ سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ جو 313 کی تعداد تھی نکلے، بڑی نیاز مندی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ۔ وہاں جو قافلہ تجارت کا گیا ہوا تھا کفار کا، اس قافلے کے امیر تھے ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو جہل کو یہ پیغام بھیجوایا کہ ہمارا قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے، لہٰذا تم بھی کیا ہو جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اب یہاں آ گئے ہیں، ہم 3 دن یہاں رکیں گے، شراب پئیں گے، کھانے کھائیں گے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا خوف کیا ہو جائے، بیٹھ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی مرضی کچھ اور تھی، اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر کچھ اور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ 17 رمضان المبارک سے 1 رات قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دعائیں کرتے رہے، بڑی عاجزی آپ نے دکھائی، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت زیادہ دعا کی ہے، اب آپ آ جائیں آرام کریں، اس لیے کہ آپ نے جتنی دعا کی ہے اللہ رب العزت ضرور بضرور مدد ہماری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صبح 17 رمضان تھی، غزوہ بدر تھا، گھمسان کا رن پڑا، ادھر 1000 ادھر 313، لیکن اللہ رب العزت نے ان 313 کو ان 1000 کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ کیسے عطا فرمائی یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے ان نیک بندوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی کہ وہ کافر جو 1000 کی تعداد میں تھے ان میں سے کچھ بھاگ گئے، کچھ 70 کے قریب ان میں سے کفار مارے گئے، 70 کے قریب کفار قیدی بنا دیے گئے، اور ان میں جو سب سے بڑا جو خبیث قسم کا آدمی تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون قرار دے دیا، ابو جہل، وہ بھی اس جنگ کے اندر مار دیا گیا۔ تو 313 اور 1000 کا اگر آپ مقابلہ کریں تو مقابلہ بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان 313 کو 1000 پر فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی، لیکن اس میں محمد علی بھائی میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم عوام الناس کے لیے کیا سبق ہے؟ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے نا، وہاں پر انسان کو اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ جی بے شک ایسا ہی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی عقل پر بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے آپ وہاں پر اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنی عقل سے نتیجہ اخذ کریں کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز عقل بتائے کہ یہ ٹھیک ہے تو کر جائیں، ٹھیک نہیں ہے تو نہیں کریں، لیکن جہاں اللہ نے حکم دے دیا اب وہاں پر عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا وہاں پر اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اس واقعے سے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ محمد علی بھائی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس غزوہ کے لیے آئے اپنے صحابہ کے ساتھ، ابو جہل بھی اپنے لشکر کے ساتھ آیا، کافروں کے ساتھ آیا، لیکن ابو جہل کا انداز کیا تھا؟ اس کا انداز یہ تھا کہ ہم کیا کریں گے، جائیں گے، شرابیں پئیں گے، گانے گائیں گے، ڈھول بجائیں گے، بھنگڑے ڈالیں گے تاکہ ہمارا خوف دوسرے لوگوں کے دلوں پر کیا ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، 10ویں سپارے سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اللہ فرماتا ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ نکلنا کہ جو لوگ نکلے تھے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے رستے سے روکتے ہوئے، اللہ نے ان کے اعمال کو گھیرا ہوا ہے۔ تو کفار کا نکلنے کا انداز کیا تھا؟ تکبرانہ تھا، اترانا تھا، اتراتے ہوئے انداز سے وہ کیا ہے، اس غزوے کے لیے یا اس جنگ کے لیے آئے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں، آپ جب نکلے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہے؟ آپ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ پیدل ہیں، انہیں سواریاں عطا فرما، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی اترانا نہیں ہے۔ مولا یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی عطا فرما، مولا یہ بھوکے ہیں، انہیں وافر مقدار میں کھانا عطا فرما تاکہ ان کی بھوک کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پھر جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب غزوے سے ایک رات قبل رات کا وقت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ساری رات کیا کرتے ہیں؟ وہ عاجزی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو ہم اگر اس واقعے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے اندر تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایسا ہی بے شک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ملی اس غزوے سے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو عاجزی اور نیاز مندی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت عاجزی کو، نیاز مندی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر میں آپ غور کریں، ہماری جو سرکاری تقریبات ہوتی ہے، ہماری جو نجی محافل ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا غرور پایا جاتا ہے، ہمارے اندر کتنی اکڑ پائی جاتی ہے۔ تو جب ہم غور کریں گے تو ہمیں ہماری باتیں
کھلے طور پر، واضح طور پر، صاف طور پر نظر آ جائیں گی کہ ہماری محفل کے اندر کس قدر تکبر ہوتا ہے، جبکہ ہم امتی کس کے ہیں؟ اس عظیم ذات کے ہیں کہ جو ایک عظیم جنگ کے لیے، ایک عظیم غزوے کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور عاجزی کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، مولا یہ میرے سپاہی ہیں جن کو میں لے کر آ گیا ہوں، اب تو ان کی مدد فرما اور تو ان کی حفاظت فرما اور تو انہیں کیا ہے، فتح عطا فرما۔ اس کے علاوہ محمد علی بھائی آپ یہ چیز بھی دیکھیں جو ہمیں اس غزوے سے سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس غزوے کے اندر نا کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے جن کی عمریں چھوٹی تھی، لیکن ان صحابہ کے درمیان کشتی کروائی گئی۔ کیوں کشتی کروائی گئی؟ تاکہ ہمیں بھی غزوے میں شرکت کا موقع مل جائے اور ہمارے حصے میں بھی شہادت آ جائے۔ بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق عشرہ مبشرہ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ فرماتے ہیں اس غزوہ کے شروع ہونے سے قبل میں اپنے بھائی عمیر کو دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ چھپ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں چھپ رہے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ بھائی جان میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ میری عمر بہت چھوٹی ہے، میں حضور سے چھپ رہا ہوں کہ کہیں حضور مجھے دیکھ نہ لیں اور یہ کہہ کر مجھے واپس نہ کر دیں کہ آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ اس غزوے میں نہیں جا سکتے۔ میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ مجھے بھی اس غزوے میں شرکت کا موقع مل جائے اور میرے حصے میں بھی کیا ہو جائے، شہادت مجھے بھی عطا ہو جائے اور میرے حصے میں بھی شہادت جو ہے وہ لکھ دی جائے۔ تو بچوں کا جذبہ یہ تھا، لیکن میرے لیے، آپ کے لیے اور جو آج کل کے بچے ہیں ان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر والدین دیندار ہوں تو بچے بھی دیندار بن جاتے ہیں، لیکن اگر والدین دین سے دور ہوں تو پھر بچے بھی کیا ہوتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ غزوہ بدر کو آپ اٹھا کر دیکھیں، 13 14 15 سال عمر ہے اور شہادت کا جذبہ اپنے سینوں میں لے کر غزوے کے اندر شرکت کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے، تیار کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے بچوں کی زبانوں پر یہ جذبات نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کی زبانوں پر گالیاں ہیں، نماز سے لاپرواہی ہے، رمضان کے روزوں سے لاپرواہی ہے، اسلامی احکامات سے لاپرواہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری اپنی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم صبح اٹھ کر نماز، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، ہم صبح اٹھ کر اس گھر میں نماز نہیں پڑھتے، تو جب ہمارے بچے نے ہمیں اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا تو وہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ جب ہمیں ہمارے بچے نے روزہ رکھتے ہوئے ہی نہیں دیکھا تو وہ کس طرح روزہ رکھے گا؟ جب ہمیں ہمارے بچے نے زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ کس طرح جو ہے وہ کیا ہے، زکوٰۃ دے گا؟ تو خدا کی عزت کی قسم، اس میں والدین کا بہت زیادہ قصور ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی انداز میں نہیں کرتے۔ جب تربیت اسلامی انداز میں نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے جذبات بھی بچوں کے اندر پیدا نہیں ہوتے، جس طرح کے جذبات ہمیں غزوہ بدر کے نوجوانوں کے اندر دیکھنے کو کیا ہیں، ملتے ہیں۔ اگر ہم آج بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا شروع کر دیں تو وہ جذبات کیا ہیں، اب بھی اسلام کے لیے نوجوانوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں کیا ہیں، پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ہم جتنا اسلام سے دور ہوتے گئے اتنا ہم اپنے پاؤں پر اور اپنے بچوں کے پاؤں پر ہم نے خود ہی کیا ہے، کلہاڑی مار دی ہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، اور میں نے جیسے کہ آپ کو شروع میں کہا کہ وقت جو ہے نا اس کے لیے بہت چاہیے، لیکن یہ چند چیدہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ جو ہے نا وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور بہت ہی پیارے ملفوظات سے نوازا، بہت ہی قیمتی معلومات فراہم کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ایک بار پھر وہ وقت عطا فرمائے کہ مسلمان اسی جوش جذبے سے اسلام کو آگے لائیں اور دنیا پر اپنے حکومت قائم کرے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کی نشست اختتام کو پہنچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔